صرف دین کا لباس پہننا ہی حضور کا طریقہ نہیں، اخلاق اور کردار کو سمجھیں۔ حضور کی جو سنت سب سے پہلے لوگوں میں معروف ہوئی تھی، جس سے تعارف ہوا تھا، وہ تو صادق اور امین ہونا ہے۔ او بھائی، سچ بولنا بھی تو حضور کی سنت ہے نا، دیانت دار رہنا بھی تو نبی پاک کا طریقہ ہے نا۔ آپ صرف ایک مخصوص لباس پہن لیں فقط، اور باقی چیزوں سے آپ آزاد ہو جائیں گے۔ ہو سکتا، میں اکثر کہتا ہوں کہ مسواک لے کر دانت صاف کرنا بھی حضور کی سنت ہے، اور دل صاف رکھنا بھی حضور کی سنت ہے۔ صرف مسواک والی سنت پہ غور ہے۔ ترمذی میں حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا، اے انس ہے میرے بیٹے، تم سے ہو سکے تو صبح اس حال میں کرنا کہ تمہارے دل میں کسی کا بغض نہ ہو۔ اور حضور فرمانے لگے، یہ میری سنت ہے۔ صبح اٹھتے ہی پہلے دل کو ٹٹولنا، اس میں کسی کے لیے عداوت نہ۔ اخلاقی رویوں پر توجہ دینے کی ضرورت۔ ہم میں سے نا بہت سارے لوگوں کی شان ہوتی ہے، پیر صاحب کی، علامہ صاحب کی، استاد ہوں، میں ٹیچر ہوں، میں پڑھا لکھا ہوں، میں مالدار ہوں، میں گھر کا بڑا ہوں۔ ہم خود بخود اپنی کوئی نہ کوئی شان بنا لیتے ہیں۔ کوئی آپ کی کسی نسبت سے عزت کرے تو اچھی بات، ہم خود بخود اپنی کوئی شان بنا لیتے ہیں، پھر ہم عزت کا مطالبہ کرتے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے جہاں ہمیں احترام کرنا چاہیے وہاں بھی ہم احترام کر نہیں پاتے۔ اور میرے دوستو، یاد رکھو، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، نبی پاک علیہ السلام جتنی دیر گھر رہتے تھے نا، گھر کا کوئی نہ کوئی کام ہی کرتے رہتے تھے۔ کوئی حرج والی بات ہے اگر آپ ہر مطلب گھر میں جا کے بیٹھ کے اتنا لمبا سفر طے کر کے آئے، لیکن اندر جا کے بیٹھتے ہی کہا پانی کا گلاس لاؤ؟ بھئی آپ بھی تو لے سکتے ہیں، کوئی حرج والی بات ہے؟ یہ باتیں کرنے کرانے کی ہیں کہ خود سے کام کر لینا سنت ہے؟ آپ نے 2 منٹ لگائے ہیں اور آپ نے کسی پر روب ڈال کے آپ فارغ ہو گئے۔ اخلاقی رویوں میں سب سے زیادہ ضروری تو دوسرے کا احساس کرنا ہوتا ہے۔ اخلاقی رویوں میں سب سے زیادہ حاجت تو دوسرے کی تکلیف اور شدت کا احساس کرنے کی ہوتی ہے۔ میرے صاحب فرمایا کرتے تھے، 10 منٹ کیوں انتظار کراتے ہو لوگوں کو؟ تم نے ممبر پہ کہا تھا میں 2:15 بجے جماعت کراؤں گا، 2:16 کیسے ہوئے؟ تمہیں اس کا پاس ہونا چاہیے تھا، تمہیں خیال ہونا چاہیے تھا کسی شخص کو کسی وجہ سے کوئی تکلیف، کوئی کسی اذیت کا شکار کیوں ہو، کوئی پریشان۔ میں اب تو الحمدللہ آپ اتنی بڑی تعداد میں آ گئے کہ جگہ آپ کے لیے مشکل ہو گئی، ورنہ شروع میں جب میں محافل کا ٹائم دیتا تھا تو میں وقت پہ چلا جاتا تھا۔ اگر کسی سے کہا ہے نا کہ 6 بجے آئیں گے تو 6 بجے چلے گئے، وہ کئی والی کار والے پوچھتے سن تسی آ بھی گئے ہو، تو میں کہتا سانو تسی ویلے ہیں سمجھ لو۔ ہمارا مزاج نہیں ہے نا جی، بلکہ ایک تقریب میں مجھے دعوت دی گئی تو اس پہ لکھا تھا 6 بجے، تو میں وہاں پہنچا تو میزبان بھی نہیں آئے تھے۔ مجھے بتائیں، شادی کا کارڈ سارا خاندان بیٹھ کے لکھتا ہے نا، روانگی برات 1 بجے، 1 بجے جاتی ہے برات، مشترکہ جھوٹ بولا سارے خاندان نے۔ یہ رونے کی بات ہے، ہنسنے کی تھوڑی ہے۔ مسلمان اور جھوٹ بولے، مشترکہ طور پہ کہا یہ جھوٹ ہے۔ محفل ہوگی بعد از نماز عشاء، تو ختم کب ہوگی یہ بھی تو بتائیں۔ آپ نے قوم کو تو ایک شخص کا بتایا تھا کہ فلاں صاحب خطاب کریں گے، یہ مقامی، قومی، عالمی شہرت یافتہ، یہ